بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل تبلیغ میں سے آیات کا ترجمہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بیان القرآن و ترجمہ عاشقی، یعنی قرآن پاک کی آیات ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو سرحن و اشارتاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی خیر الامت کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور امم سابقہ بھی شریک تھیں۔ یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے متبعین سے امت محمدیہ کو توفیق ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کے اس کو بھی ذکر فرمایا، ورنہ اصل مقصود اس آیات شریفہ میں اسی ذکر کا فرمایا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالا ذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا ہے۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جاوے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں، اس لیے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فلما نسوا ما ذکروا بھی وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح اس میں بھی مشغول ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی تفصیلی اور خوبصورت بات سامنے آئی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے۔ ہم دنیا کے مختصر زندگی کے لیے آئے ہیں۔ 50-60 سال جو زندگی ہے اس میں تو تھوڑی سی زندگی ہمارے پاس ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا انسان کب جوان ہوا، کب اس نے شادی کی، بچے ہوئے اور بڑھاپے میں آ گیا، اور پھر آخرت کا سفر اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو قرآن پاک میں جس امت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں کہ یہ وہ بہترین امت ہے، یعنی نبیوں کا کام کرنے والی امت ہے، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اس کی تبلیغ فرمائی اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ میری امت و صحابہ جب وہاں موجود تھے، سب کو یہ کہا گیا کہ اب یہ تم لوگوں کا کام ہے غائبین تک پہنچانا۔ تو پھر وہ آئے اور دنیا کے اندر ان کی قبریں موجود ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی اس میں وقف کر دی، اور قبریں دنیا کے کونے کونے میں ان کی موجود ہے۔ اب ہم لوگوں پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم دین کی اشاعت کریں اور اللہ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے اندر اور پورے عالم اسلام کے انسانوں کے اندر اور پوری دنیا کے انسانوں کے اندر آ جائے، اور تمام انسانیت جو کافر ہیں، یہودی ہے، نصارہ ہے، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور تمام امت جہنم سے بچ کر جنت جانے والے بن جائے، کیونکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو ہے یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہماری ذمہ میں ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائے اور ان کو اسلام میں داخل کرے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بنائے، تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اب قیامت تک تو ہماری زندگی نہیں ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم وہ عمل کرے، اللہ پاک اسی پر ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عمل کو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔